بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو اور خاص طور پہ ہمارے پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں کو، وہ جہاں بھی رہتے ہیں، وہ پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ان کو بہت بہت عید مبارک۔ یہ ہماری عید خوشیاں لاتی ہے۔ لفظ عید کا مطلب ہی خوشی ہے کہ کسی کو خوشیاں دیں۔ یہ جو ہماری عید کے دنوں میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ، ہم اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اس کا کریڈٹ بہت سارے ہمارے اداروں کو جا رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ ادارے جو ہمارے بارڈر پہ بیٹھ کے ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے ہمارا بیرونی دشمن ہو، وہ چاہے ہمارا اندرونی دشمن ہو، وہ اس سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور ان کی بھی فیملی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے دور رہ کے وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ عید منا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو اسپیشل پروگرام ہے، وہ آج ہم ان شہداء کی فیملی کے ساتھ پروگرام کریں گے جو ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے اوپر حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کی نذرانہ، اپنی جانوں کی قربانی دے کے چلے گئے ہیں۔ ہم نے حالیہ دیکھا کچھ دنوں سے ایک جو خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گا، جو ہماری میڈیا ہے، ہم میڈیا میں زیادہ تر پرسپشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم پازیٹیو پرسپشن اگر کریٹ کرتے ہیں تو اس کی بڑی کم ریٹنگ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نیگیٹو پرسپشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دس از ویری انفارچونیٹ۔ یہ پاکستانیوں کا میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کو زیادہ لائک کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ ہمارے ملک میں اگر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ان اداروں کو بھی کرٹیسزم کر رہے تھے جن اداروں کی یہ ڈومین ہی نہیں ہے، جن کا یہ کام ہی نہیں ہے، ان کو بھی ہم بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر میں رینجرز کی بات کروں کہ اس وقت جو رینجرز کراچی میں ہے، اس وقت ہم کراچی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں جو رینجرز کی ڈومین میں 4 کام آتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ٹیررزم ہے، اس کے بعد اغوا برائے تاوان ہے، اس کے بعد بھتہ خوری ہے، اور ٹارگٹ کلنگ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ، یہ جو ہمارے جو روڈ پہ جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو یہ موبائل سنیچنگ ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے سیف سٹی پروجیکٹ۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ سندھ گورنمنٹ کیوں نہیں سیف سٹی پروجیکٹ؟ آپ آج سیف سٹی پروجیکٹ کو 100% امپلیمنٹ کریں، آپ کا 50% کرائم ایک دن میں جھٹکے سے گر جائے گا۔ اب یہ میں آپ کو اسکرین پہ یہ ایک نوٹیفیکیشن دکھا رہا ہوں جو رینجرز کے اختیار ہیں، آپ دیکھیں۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے تحت رینجرز کے جو اختیارات ہوں گے وہ اسی ڈومین میں بیٹھ کے کام کریں گے نا۔ وہ آپ اگر ڈومین کراس کریں گے تو بھی ہم لوگوں کو ہی اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی جس کا جو ڈومین ہے، جس کا جو کام ہے، وہ اس کام میں کریں۔ ہاں، اگر آپ کو اختیارات رینجرز کو دینے ہیں، کسی بھی ادارے کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تو وہ آپ اختیارات دیں جو 2013 سے لے کے 2016 تک تھے، اس میں یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس وقت بڑا زبردست طریقے سے اس پہ کنٹرول بھی ہوا۔ تو ہمیں اپنے آپ کے اوپر پراؤڈ ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے افواج پاکستان پہ فخر ہونا چاہیے جو ہمارے لیے دن رات ہماری بارڈر پہ کھڑے ہو کے ہمارے ان سائیڈ، ہمارے آؤٹ سائیڈ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم ایک فیملی کے اس وقت گھر پہ آئے ہیں جن شہداء کا اس ملک میں بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی پہ جو کچھ بھی ہوا اس کو ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو شہداء کی بے حرمتی کہی گئی، ہم اس پہ اگین سختی سے اس پہ مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے شہداء ہی ہیں، یہی ہمارے افواج پاکستان ہے جو پاکستان کی سلامتی ہے۔ اس وقت میں ایک شہداء کی فیملی میں ہوں، ہمارے شہید DSR فیاض احمد قائم خانی جو ہمارے ساتھ اس وقت سیکٹر کمانڈر سچل رینجرز بریگیڈیئر کبیر صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم سب سے پہلے بچوں سے بات کریں گے۔ جی بیٹا، آپ کا کیا نام ہے؟ میں فروا۔ آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا، اور والد صاحب کا تھوڑا سا آپ بتائیں کس طرح سے ہوا تھا بیٹا؟ بابا کا نام DSR فیاض احمد قائم خانی تھا، اور بابا نا سکھر میں ان کی شہادت ہوئی 2017 میں۔ بم بلاسٹ ہوا تھا 10 محرم کے دن۔
سر یہ آپ تھوڑا سا بتائیں کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو ہماری شہداء دیکھیے کے بچے ہوتے ہیں ان کے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ شہداء کسی بھی فورس کا فخر ہوتے ہیں اور پاکستان رینجرز سندھ کی ایک لازوال قربانیوں کی داستان ہے، نہ صرف سندھ میں بلکہ خاص طور پہ کراچی کے لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے میں، اور جو آپ آج ہم نارمیلسی کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں اس میں باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ پاکستان رینجرز سندھ کا ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہے. اور کسی بھی فورس کے لیے جو اس کے شہداء ہیں، جس طرح قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں، اور شہداء کی جو فیملیز ہیں، شہداء کے جو بچے ہیں، شہداء کے جو ورثاء ہیں، وہ کسی بھی فورس کے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جتنا اس اہلکار کی یا اس سروس مین کی جو ہے وہ زندگی کے دوران ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. بلکہ میرے خیال میں شہادت کے بعد جو کسی بھی فورس کی ذمہ داری اس کے شہداء کی فیملیز کی طرف ہے، وہ میرے خیال میں کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کو ہم ایک فرض سمجھ کے کوئی بھی فورس پورا کرتی ہے. سو اسی سلسلے میں ہم بھی اپنے شہداء کو، ان کی فیملیز کو آنر کرنے کے لیے عید کے دنوں میں جب ہم سب اپنی خوشیوں میں اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ ہر فورس کے اندر یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم جو اپنے شہداء کو بھولتے نہیں ہیں اور ان کے گھروں پہ جا کے ان کے ساتھ ان کے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا آپ کا کیا نام ہے اور آپ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو آپ کتنے تھے، آپ کو یاد ہے بابا کا؟ جی میرا نام محمد دانش فیاض ہے. جب بابا کا بم بلاسٹ ہوا تھا جب میں 2 سال کا تھا. 2 سال کا. بابا کی یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ یاد آتی ہے. تو آپ عید کے دنوں میں آپ کو جو رینجرز کے افسر ہیں وہ آتے ہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. جب بھی رینجرز انکل آتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے وہ بابا جانی ہے. وہ بابا جان. بابا کی یاد میں کچھ بتائیں گے، کچھ بابا کی یادیں کچھ بتائیں گے ہمیں ہم سے؟ میرے بابا پیارے بابا مجھ کو بھی تم یاد آتے ہو، یہ نہ سمجھنا ہار گیا ہوں، دنیا سے میں باہر گیا ہوں، بیٹا ہوں میں تیرا بابا، سارے جہاں کو دین ملا. میرے بابا پیارے بابا مجھ کو بھی تم یاد آتے ہو. شکریہ. بیٹا آپ بابا کے کچھ بتائیں گے، کچھ کہیں گے؟ شہیدوں کی یادیں دلوں میں بسی ہیں، وفائیں شہیدوں کی یاد آتی ہیں. بابا روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے، بابا روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے، بابا ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے، بابا ہے تو گھر میں سکون و آرام ہے، بابا ہے تو بازار کے کھلونے اپنے. کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. سر یہ جو ہمارے شہداء ہیں، یہ جو ہمارا جوان آج بھی بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ چاہے اندرونی وہ چاہے بیرونی دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، اس کا کیا مورال ہے اس وقت؟ دیکھیے الحمدللہ فورسز کا مورال کسی بھی مرحلے میں ایک جو جوان آپ کا بارڈر کے اوپر کھڑا اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، یا فورس کا کوئی بھی عہدیدار جب بارڈر کے اوپر کھڑا ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنی ایک نیشنل رسپانسبلٹی تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو ہمارے ہر جوان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کہ قیامت والے دن جو دوزخ کی آگ ہے وہ ان پاؤں کو تک نہیں چھوئے گی جو کہ کسی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں. سو اس جذبے کے ساتھ اور اس حب الوطنی کے ساتھ ملک کے حالات چاہے جو بھی چل رہے ہوں، ہماری فورسز کا مورال جس طرح کی وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں
اس میں کبھی بھی متزلزل نہیں ہوتا، اور یہی افواج پاکستان کی اور یہی رینجرز فورس کی اور جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا طور امتیاز یہی ہے کہ ان کا جوان ہمیشہ بارڈرز کے اوپر اپنی ڈیوٹی پہ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور وہ اس کا مرال اور اس کا جو جذبہ ہے وہ کبھی بھی کسی بھی نامسد حالات کے اندر، چاہے وہ موسمی حالات ہوں چاہے وہ ملکی حالات ہوں، اس میں متزلزل نہیں ہوتا۔ زبردست، یہی ہمارا جذبہ ہے، یہی ہمارا جوش ہے، یہی ہمارا ولولہ ہے۔ وہ دشمن چاہے ہم سے 4 گنا بڑا اور بدبودار کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچتا بھی ہے تو پھر اس کو ایسا میسج ملتا ہے کہ اس کی جو دنیا بھر میں اس کی بے عزتی ہوتی ہے، اور اس کے سولجرز کو پھر ہم بلاتے بھی ہیں اور پھر اس کو چائے پلا کے اور پھر اس کو ڈنڈیاں 4-5 مار کے واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری افواج پاکستان ہے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری مان ہے، یہ ہماری عزت ہے۔ ہم ابھی یہاں پہ اس گھر پہ ہیں اور ان بچوں کی والدہ ہماری بہن بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہم اس سے بھی ابھی بات کرتے ہیں۔ جی بہن، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا، اور آپ اس وقت کہاں تھی، اور آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کس نے اطلاع دیا اس کا؟ یہ انسیڈنٹ روہڑی میں سکھر میں، اچھا جی، پیاز صاحب سکھر میں اوسی تھے، حمزہ عمر کمپنی میں ایف ایس میں تھے، میں کراچی میں تھی، جمعے کا دن تھا، تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے انہوں نے مجھے کال نہیں کی، روزانہ وہ کال کرتے تھے۔ یہ بات مجھے بیٹ مین نے بتائی کہ صاحب نے قرآن شریف پڑھی اور پھر چلے گئے۔ تو فرائیڈے تھا، میں ویٹ کر رہی تھی، آج پورا دن ہو گیا مجھے کال نہیں آئی۔ 2 بجے کے ٹائم 1:30 یا 2:30 ہو رہے ہوں گے، تو فیاض صاحب نے خود مجھے کال کی، مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی نماز پڑھ رہی تھی، قرآن پاک پڑھوں گی۔ کہتے ہیں بوم بلاسٹ ہوا۔ میں نے کہا بوم بلاسٹ؟ کہتے ہیں نہیں بوم بلاسٹ ہوا چھوٹا موٹا ایسے ہی، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا آپ کہاں تھے اور کیا؟ بولا میں تھوڑا بہت زخمی ہوا ہوں۔ میں نے کہا میں آ جاؤں؟ کہتے نہیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں لے کر آئیں۔ خود بات کی آپ؟ خود بات کی اور کانفیڈنس سے، تو وہ کانفیڈنس میرے اندر ڈال کر گئے، اور ان کی وجہ سے میرے بچوں میں بھی۔ آپ میرے بچوں سے ملیں گے۔ آپ کے بچے اس وقت کس ایج کے تھے؟ یہ بیٹا میرا 1 سال کا تھا، یہ 1 سال کا تھا، اور یہ 3.5-4 سال کی۔ ابھی اس وقت آپ کے ساتھ جو ہمارے رینجرز کی افواج پاکستان کی آپ کے ساتھ کیا سپورٹ ہے، کیا کیا انہوں نے آپ کو دی؟ میری اس دن سے لے کے آج تک بہت زیادہ سپورٹ ہے۔ میرے بچے شروع سے ہی پوزیشن ہولڈر رہے اور اچھی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں رینجرز کی وجہ سے۔ میری بڑی بیٹی ڈاکٹر ہے، رینجرز نے مجھے فل سپورٹ کیا۔ میرا بڑا بیٹا جو ہے ان سے بڑا ہے، مطلب 6 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہے میرا، وہ کیڈٹ کالج میں پڑھ رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور 3 نمبر والی بیٹی میری ڈی پی ٹی کر رہی ہیں، 4 نمبر والی بھی کر رہی ہیں۔ میری بچیاں پڑھ رہی ہیں، او لیول کر رہی ہیں۔ میرے 6 نمبر والی بیٹی رینجر سے ہی، تو رینجر نے مجھے فل سپورٹ کی ہے۔ بچے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اچھا کھیل رہے ہیں، اور اچھا ہمیں گھر دیا ہے، گاڑی کی سپورٹ دی، ہر چیز کی سپورٹ دی ہے۔ جو یہ واقعہ ہونا تھا وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے، باقی مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اگر رینجرز میں نہیں ہوتے تو یہ پتہ چل جاتا کہ کیسے بچوں کو ساتھ رہتے۔ اللہ تعالیٰ بہن آپ کو جو ہے وہ صبر دے اور آپ کو ہمت دے کہ آپ اپنے بچوں کی اسی طرح سے حفاظت کر سکیں اور ان کی کفالت کر سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد ہم ایک دوسری فیملیز ہے ان کے گھر پہ جائیں گے اور ان سے بات کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ ہم بریک سے پہلے
ایک شہداء کی فیملی کے پاس آئے اور ہم پاکستانی اور تمام دنیا میں رہنے والے مسلمان ابھی تک عید منا رہے ہیں. بریک سے پہلے ہم ایک فیملی کے گھر پہ تھے, ابھی ہم دوسری فیملی ہے. یہ شہید DSR جاوید اقبال صاحب ہیں جو 7 سپتمبر 2015 میں ہمارے اس کچے کے علاقے میں جو آج کل بہت زیادہ ٹینس ہے اسی میں انہوں نے شہید ہوئے ہیں. تو آئیں ان کے ایک بیٹے سے جو بھی آج ایک سولجر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ان کے دوسرے بیٹے بھی سولجر ہیں اور ان کی مسز بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ونگ کمانڈر عدنان صاحب بھی ہیں. ہم ان سے تفصیلاً بات کریں گے. سب سے پہلے ان کے بیٹے عاقب جاوید سے بات کریں گے. جی بھائی, آپ کیسے ہیں اور یہ آپ کے والد صاحب کا انسیڈنٹ کیسے ہوا اور اس وقت آپ کو کیسے پتہ چلا اور آپ کتنے تھے, اس ایج آپ کی کتنی تھی؟ جی السلام علیکم. جی جب میرے والد صاحب شہید ہوئے تھے تب میں کالج لائف میں تھا. میرے والد صاحب کچے کے علاقے میں کنکوٹ کے اندر دہشت گردوں کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. جب وہ شہید ہوئے تھے تب میں کالج لائف میں ہوا کرتا تھا. ان کے بچپن سے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گزارا ہے جتنے وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ کمیٹڈ تھے. اور ان کی شہادت کے بعد ہی ظاہر سی بات ہم 3 بھائی تھے, ینگ ایج میں تھے, ہم نے پاکستان رینجرز سندھ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں بھی اس وردی کا زیادہ شوق ہوا تھا. اس وجہ سے ہم اپنے والد صاحب کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے ہم نے بھی پاکستان رینجرز سندھ کو جوائن کیا. اس وقت آپ جیسے باقی لوگ عید منا رہے ہیں, آپ کو والد صاحب اپنے بابا کتنے یاد آتے ہیں؟ بالکل, عید تو ظاہر سی بات اپنوں کے ساتھ آتی ہے, پر ایک شہید کا بیٹا ہوتے ہوئے مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. شہید زندہ ہیں اور شہید کی یادوں کے ساتھ ہم اپنی عید گزار رہے ہیں. سر, ونگ کمانڈر عدنان صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا جوان ہے وہ اس کا جو مورال ہے وہ آج بھی اتنا ہائی ہے اور اسی اسپرٹ کے ساتھ وہ بارڈر پہ بھی کھڑے ہو کے اپنی نوکری پیش کر رہا ہوتا ہے, وہ اندرونی وہ بیرونی دشمن کے ساتھ بھی لڑ رہا ہوتا ہے. یہ اس جوان کا مورال کتنا ہائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ عید کے اس پرمسرت موقع پر آپ پاکستان رینجرز سندھ, ان کے جوان اور خصوصاً وہ جوان جن کے والدین یا جن کے جو ہے وہ قریبی رشتہ دار جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ اس وطن پر جو ہے وہ قربان کی ہے, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ عید منانے کے لیے آئے ہیں. جیسا کہ آپ نے پوچھا موٹیویشن کے بارے میں, پاکستان رینجرز سندھ کا ہر جوان جب وہ اپنی ٹریننگ جو ہے وہ انجام دے رہا ہوتا ہے تو یہ جستجو, یہ لگن, یہ جذبہ, یہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وطن سے آگے اور وطن سے بڑی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور وطن کے لیے اگر وہ اپنی جان بھی قربان کرے گا تو اس کے خون کا کوئی بھی قطرہ جو ہے وہ رائگاں نہیں جائے گا. اور الحمدللہ جیسے کہ آپ نے ابھی جو ہے وہ فرمایا ہے, الحمدللہ پاکستان رینجرز سندھ کے جوان نہ صرف بارڈر پہ بلکہ انٹرنل سیکیورٹی اور باقی بھی کوئی ایسے مسائل جو کہ ملک کے اندر درپیش آتے ہیں وہ ان میں اپنی جان کی پرواہ نہ کیے ہوئے وہ بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے فرائض جو ہیں وہ بخوبی جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. ان کے ہمارے جو شہید ہیں آج جن کے گھر پہ ہم آئے ہیں, دوسرے بیٹے ہیں محمد ثاقب جاوید, ہم ان سے بھی بات کریں گے. بیٹا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اور بابا کی کیا یادداشتیں, اور آج آپ خود بھی ایک سولجر ہیں تو آپ کا کیا مورال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. اس ٹائم میں 9 کلاس میں تھا جس ٹائم والد صاحب شہید ہوئے تھے. تو اس ٹائم شوق بھی تھا کہ بڑے ہو کے رینجرز یا آرمی میں جوائن کریں گے. پھر والد صاحب کی شہادت کے بعد ہم تینوں بھائی کو شوق چڑھا, وہ تینوں بھائیوں نے پاکستان رینجرز سندھ میں شمولیت اختیار کی. ماشاءاللہ. تو بابا کی آپ کو یادیں, بابا کی کچھ باتیں بتائیں جو بابا جب آپ کے ساتھ تھے. بابا جب ہمارے ساتھ ہے تو ایسے دوستوں والا گھر میں ماحول تھا کہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں, جو غلط بات ہوتی ہے اس پہ غصہ کیا جاتا تھا, جو اچھی کوئی چیز ہم لوگ کرتے تھے اس پہ اپریشیٹ کیا جاتا تھا. بس یہی ماحول تھا کہ بھئی ہنسی مذاق گھر میں سب کے ساتھ گل مل کے رہنا.
صحیح. ہمارے ساتھ ان کی مسز ہماری بہن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے پہلے کیسے پتہ چلا اور آپ کو کس نے بتایا کہ یہ ایک بدنصیب انسیڈنٹ ہوا ہے جو آپ کے شوہر شہید ہوئے؟ میں شاپنگ میں مصروف تھی. جاوید کہہ رہے تھے کہ میں چھٹی آؤں گا، مجھ سے پہلے شاپنگ کر لو. اس وقت میں گھر میں موجود تھی، مجھے نہیں پتہ کیا ہوا ہے، بس گھبراہٹ سی ہو رہی تھی. بیٹا باہر دودھ لینے گیا، وہ آ کے کہنے لگا کہ ماما مجھے ایک بیلنس ڈلوانا، پیسے دو. اور میں نے کہا ٹی وی لگا لو. وہ میرے ہاتھ سے ریموٹ لے رہا تھا، ٹی وی نہیں لگانے دے رہا تھا، اس کو پتہ چل چکا تھا باہر. میں نے ونگ میں فون کیا، انہوں نے کہا جاوید کی ٹانگ میں گولی لگی ہے. ایسے مجھے پتہ چلا تھا کہ ادھر کشمور میں میڈیا بھی نہیں تھا، بس نیٹ کے ذریعے وہ تصویر آئی تھی، بس اس میں تھوڑی سی اور نام آیا تھا، بس نیچے تصویر بھی نہیں آئی تھی، نام آیا تھا. بس ادھر ہی میری زندگی ختم. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صبر دے اور آپ کو طاقت دے، آپ کو ہمت دے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش بھی کر سکیں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے بچوں کو اسی فوج میں، اسی پاکستان رینجرز سندھ میں ہی ایک سولجر کے حساب سے آئے ہیں. عاقب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نوجوان کو، اپنے دوستوں کو کیا میسیج دیں گے جو شہداء جن کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور اسی ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اندرونی اور بیرونی دشمن سے لڑتے ہوئے؟ جی سب سے پہلے تو میں جتنے بھی شہید ہیں، میرے والد صاحب اور جتنے بھی شہید ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس ملک پاکستان کی حفاظت کی. اور اسی جذبے کو لے کر ہم نے بھی یہ وردی پہنی. جو ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، ہم ان کو صرف یہی میسیج دے سکتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے پاکستان کے ساتھ لویل رہیں اور اس کو صحیح سمت میں لے کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. سر آج آپ کرنل عدنان صاحب، آج آپ ان فیملی کے گھر پہ بھی آئے ہوئے ہیں. یہ جو ہمارے شہداء ہوتے ہیں اور ان کی جو فیملیز ہوتے ہیں فوج میں، ان کے لیے کتنی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس ویلفیئر کے لیے، باقی بجٹ کے لیے کیا فنڈس ہوتے ہیں کہ آپ ان کی پراپر ٹیک کیئر بھی کر سکیں؟ میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دیتا ہوں، لیکن میں ایک چیز ضرور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کروں گا کہ یہ اس ماں کا جذبہ ہے کہ ماشاءاللہ اپنے شوہر کے شہید ہونے کا جیسے ہی ان کو پتہ لگا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی اور اتنی خوش اسلوبی سے پرورش جو ہے وہ سر انجام دی کہ آج ماشاءاللہ ان کے دونوں بچے جو ہیں وہ پاکستان رینجرز سندھ کا جو ہے وہ حصہ ہیں، اور وہ بھی اپنی جان اپنے ملک پہ اسی طرح قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ کتنا بڑا ایک جذبہ ہے. جی کیونکہ ان کے جو شوہر تھے وہ شہید ہوئے اسی ادارے میں، لیکن ان کا پیار، ان کا محبت، ان کا پاکستان کے ساتھ لگاؤ، آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ان کا لگاؤ اور بڑھ گیا کہ میرے ملک کے اوپر میرے یہ جوان بیٹے بھی انہوں نے اسی فوج میں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی میرا خیال ہے کہ پاکستان رینجرز سندھ کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ پاکستان رینجرز سندھ کا ایک جوان جب وہ ملک کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار، اس کا دوست، وہ اس کی جگہ دینے کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. جیسا کہ آپ ویلفیئر کا پوچھ رہے تھے، جو شہداء ہیں وہ سب سے قریب اگر جو ہے وہ ہمارے کوئی فرد ہے یونیفارم کے اندر تو وہ ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں. تو جیسا کہ آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج دن کا آغاز نماز کے بعد ہم سب سے پہلے اپنے شہداء کے گھر آتے ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے کسی بھی قریبی ساتھی نے جو اس وطن کے لیے جان قربان کی ہے اس کا ازالہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم ان کے گھر آتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور نہ صرف تہواروں پر بلکہ گوں نہ گوں اپنے جو ہے وہ
روزمرہ معمولات کے اندر ہم ان کے پاس جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں اور ہم ان سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور کسی بھی قسم کا جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی طور پہ ہم حل کر سکتے ہوں, تو ہم اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوں اور ان کے یہ مسائل جو ہے وہ حل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ایک اور شہداء کی فیملی کے گھر پہ جائیں گے اور ان سے بات کریں گے اور ان کے تاثرات دیکھیں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. عید کا اسپیشل شو آپ کو, آپ کے پیاروں کو اور پاکستانیوں کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو جہاں بھی دنیا میں رہ رہے ہیں ان سب کو عید مبارک. ہم بریک سے پہلے ہم شہداء کی 2 فیملیز کے گھروں پہ گئے. اسی سلسلے میں ہم ایک شہداء اور کے گھر پہ آئے ہیں. یہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کا ہمارے ملک کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہداء کی جو فیملی ہے. ہمارے سپاہی سلطان کی ہمارے ساتھ مسز بھی ہیں, ان کی ہمارے ساتھ بیٹی ہیں جو ابھی سولجر بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ میجر وجاہت صاحب بھی موجود ہیں. سر آپ کا بھی شکریہ. بہن آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ہمارے بھائی جو شہید ہیں سلطان, ان کا یہ کب ہوا انسیڈنٹ اور آپ کو کیسے پتہ چلا اور آپ کے اس وقت کیا خیالات تھے؟ طوفان آیا سمندری, شہید ہو گیا. بیٹا آپ بتائیں آپ اس وقت کتنے سال کی تھی؟ اور 1.5 سال تھی. 1.5 سال کی تھی. اور اس وقت آپ خود بھی ایک سولجر ہیں, تو آپ کا کیا موٹیویشن ہے اس حساب سے؟ میں اس وقت 1.5 سال کی تھی جب میرے ابو شہید ہوئے تھے. تو میرے ابو نے شہادت پائی وطن کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے, تو یہی جذبہ لے کر میں نے رینجرز کو جوائن کیا اور یہ وردی پہن کر بے حد سکون محسوس کیا ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی والد کے نقش قدم پر چل کے شہادت کا جذبہ پاؤں. صحیح. اس وقت آپ کو کس طرح کا تعاون حاصل ہے؟ خاص طور پہ جو ہماری پاکستان رینجرز سندھ ہے وہ آپ کی کس طرح سے ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں بیٹا؟ ہاں, ہمارے جو ڈی جی رینجرز ہوتے ہیں اور باقی تمام سیکٹر کمانڈرز, نیچے والے افسران سارے جو ہیں شہیدوں کی فیملیز کا ہر طرف سے خیال رکھتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں. عید پر جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے گھر آتے ہیں, ہمیں گفٹ تحفے دیتے ہیں, اپنا ٹائم گزارتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمیں ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے, ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ابو کی یاد آتی ہے؟ آپ کی والدہ, ان کی کوئی میموری؟ آپ تو 1.5 سال کی تھی, تو آپ کی والدہ آپ کے والد صاحب کی کوئی میموریز آپ کو بتاتی ہیں؟ جی میں اس وقت 1.5 سال کی تھی, تو امی مجھے تصویریں دکھاتی ہیں, ان کی باتیں بتاتی ہیں. ابو کی بہت یاد آتی ہے کیونکہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے. صحیح. میرے صاحب آپ سر فرمائیے کہ یہ جو بچوں کا, یہ جو ہمارے شہداء کے فیملی کا ایک زبردست قسم کا موٹیویشنل ایک ریسپانس ہے, جس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی سولجر بنا لیتے ہیں. اس وقت ہمارا جو جوان ہے وہ کتنا موٹیویٹڈ ہے؟ ہمارا جو جوان ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے. وہ انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو, اس کے لیے وہ تیار ہے اور وہ تیار رہتا ہے. ہر قدم پہ کسی بھی سچویشن میں, کسی ٹائپ کی سچویشن آ جائے, وہ اس کے لیے تیار ہے. کیونکہ ہمارے جو سینئر ہیں, ہمارے آفسرز, جونیئرز, ان کو ایک موٹیویشن ہے, شہید ہونے کا ایک جذبہ جو لے کے ساتھ چلتے ہیں وہ, اور یہی وہ موٹیویشن جو ہے زبردست. جس طرح سے میجر وجاہت صاحب نے بتایا کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ موٹیویٹڈ ہے, وہ انکریجڈ ہے, اس کے لیے کوئی یہ ڈر خوف نہیں ہے کہ وہ ہمارا انٹرنل یا ہمارا ایکسٹرنل جو ہمارا دشمن ہے وہ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو, کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا بھی بدبودار کیوں نہ ہو, لیکن ہمارا جو نوجوان ہے وہ سپاہی سے لے کے ہمارا سولجر, ہمارا چیف تک, وہ ہمارے ملک کے لیے خاص طور پہ اس وقت اگر ہم دیکھا جائے تو جو ہمارے آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب, ان کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے وہ ہر سیکٹر میں
جب ہمارے پاس فلڈ آتی ہے، جب ہمارے پاس ارتھ کوئک آتا ہے، جب ہمارے پاس کوئی بھی پاکستان میں مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہماری افواج پاکستان کھڑی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے اس وقت اگر ہمارے پاس اکانومیکلی مسئلے ہیں تو ہمارے آرمی چیف نے ایک SIFC کا پروجیکٹ بنایا ہے جس کے تحت بہت زبردست قسم کی سگنیفیکنٹ قسم کی ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور وہی ایک حل ہے کہ ہمارے پاس باہر سے انویسٹمنٹ آئے. ہمارے ملک کے اندر آپ یقین مانیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے باہر کی، اگر ہم اپنے ریسورسز کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں. خاص طور پہ میں کریڈٹ دوں گا جو ہمارے افواج پاکستان کی اس میں خدمات ہیں. ریکوڈک کے جو ہماری ایکسپلوریشن تھی اس میں ہمارے خاص طور پہ اس وقت جو سٹنگ DG رینجرز ہیں ان کی بہت بڑی کریڈیبلٹی ہے. انہوں نے ان ریکارڈنگ کے کیس میں بہت محنت کی اور اس کو اگر ہم اسی ایک پروجیکٹ کو بھی پائے تکمیل پہنچاتے ہیں تو یہ پاکستان ریسورسز سے بالکل مالا مال ہے. ابھی حالیہ ہم جو SIFC کے تحت ہم ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں. اگر ہم پاکستان 60% ہماری پاپولیشن ایگریکلچر سے وابستہ ہے. اگر ہم ایگریکلچر کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں، ہمارے پاس جو بنجر زمینیں ہیں، میں ابھی حالیہ دیکھ کے آیا خاص طور پہ چولستان میں اور یہاں ہمارے یہاں سندھ میں بھی کافی جگہ پہ وہ زمینیں جو ہے وہ الاٹ ہو رہی ہیں. تو یہ جو ریونیو جنریٹ ہوگا ایک اندازے کے مطابق 20 بلین جو ہے صرف اور صرف آپ کو چولستان سے ملیں گے. باقی اگر آپ پورے پاکستان میں کرتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. ہم سب کو اس پاکستان کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے آنے والے نسل کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی اور ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم زندہ قوم ہیں. جس طرح سے ہم نے اپنے بارڈر کو سنبھالا ہوا ہے، جس طرح سے ہم نے ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس کو فیس کیا ہوا ہے، اسی طرح سے ہم نے اپنے آپ کے جو ہمارے اکنامیکلی کرنچ ہیں، اکنامیکلی کرائسز ہیں، اس کو بھی ہم نے خود پاکستانیوں نے ایک ایک قطرے کی طرح ہم نے اس کا بیٹھ کے ہم نے سب نے اپنی کنٹریبیوشن اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. آپ سب کو ایک مرتبہ پھر عید کی بہت بہت ساری مبارکیں، اور جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.